अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, वजह तख्लीक कायनात खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के जर्रे जर्रे को अपनी बरकतों से नवाजा। कुल कायनात का वजूद इस ज़ात पाक की ही बरकत है। अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों को नबी और रसूल बनाकर ज़मीन पर उतारा और अंबिया कराम से मंसूब चीज़ें हमेशा से अगली नस्लों में खैर व बरकत की ज़मानत रही हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में आले इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में सबसे ज़्यादा नबियों को मबूस फरमाया और बनी इसराइल में नबूवत की एक निशानी ताबूत सकीना भी था, जिसमें बनी इसराइल में गुजरे बरगजीदा नबियों से मंसूब कुछ चीज़ें मौजूद थीं, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जो अल्लाह का मोजज़ा था, पत्थर पर लिखी तौरात की कुछ तख्तियाँ, हज़रत सुलेमान की अंगूठी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक कि जिसकी बरकत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई मौजूद था। नबियों से मंसूब तबर्रुकात की खैर व बरकत इस कदर ज़्यादा थी कि अगर बनी इसराइल को किसी जंग से दो चार होना पड़ता तो बनी इसराइल इस ताबूत सकीना को अपने दस्ते के आगे रख देते और अल्लाह इस ताबूत की बरकत से बनी इसराइल को फतह नसीब फरमा देता। दोस्तों, नबियों से मंसूब तबर्रुकात हर दौरे इंसानी में अहले ईमान के सरों का ताज रहे हैं और इनकी ताज़ीम व एहतराम का सिलसिला आज भी जारी है। और क्यों ना हो, ये तबर्रुकात ऐसी बाबरकत हस्तियों से मंसूब हैं जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और चुने हुए लोग थे। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख और अफसोस की बात यह है कि कुछ दुनिया के मुनाफाखोरों ने अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया अल्लाह के तबर्रुकात में मिलावट करके खुद साख्ता अशिया को बतौर तबर्रुकात इन पाक हस्तियों से मंसूब करने की घनौनी जसारत की है। इस पुरफतन दौर में हर रोज नए नए फितने सर उठा रहे हैं और आजकल जाली तबर्रुकात का ये नया फितना सर उठा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो द म्यूजियम ऑफ मिलाद मुस्तफ़ा इंग्लैंड के ताउन करदा हकीकत पर मबनी मवाद को सामने रखकर उनके जारी करदा तहकीकी रिसाले इस्लामी तबर्रुकात में मिलावट की मदद से बनाई जा रही है, ताकि लोगों को इस्लामी तबर्रुकात के बारे में हकीकत से आगाह किया जा सके और चंद पैसों की खातिर लोगों ने नकली तबर्रुकात का बाजार कैसे गर्म कर रखा है, इस सब की तफसील हम बताएंगे 2 हिस्सों की वीडियो सीरीज में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम आपको नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हकीकी तबर्रुकात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से तबर्रुकात हैं और कहां कहां इस वक्त मौजूद हैं, जिनके बारे में वहां तक पहुंचने की तारीख में मुकम्मल हवाले भी मौजूद हैं जो उनकी सनद को साबित करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। और दूसरे हिस्से में हम आपको आजकल के ऐसे नौसरबाजों और उनके तबर्रुकात के बिजनेस के बारे में बताएंगे कि ये लोग कैसे मासूम और अकीदत व मोहब्बत रखने वाले लोगों को लूट रहे हैं। दोस्तों, तबर्रुकात ऐसी अशिया कहलाती हैं जो नबियों से मंसूब हों और उनसे बरकत हासिल की जा सके, क्योंकि वो अल्लाह की पाक हस्तियों से मंसूब होती हैं, जैसे कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, नालेन पाक, गुलाफ काबा, हजर अस्वद वगैरह। जहाँ तक आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रुकात की बात है तो हम पहले अहादीस मुबारका से इनके हवाले लेने की कोशिश करेंगे और फिर उनकी हाल में मौजूदगी को साबित करने की कोशिश भी करेंगे। हज़रत सईदा अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा है। ये हज़रत आयशा के पास था। इनके विसाल के बाद ये जुब्बा मैंने हासिल कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुब्बा को ज़ेब तन फरमाया करते थे। हम इस जुब्बे को बीमार को गुस्ल देने के पानी में भिगो देते हैं और उसकी बरकत से हम शिफा हासिल करते हैं। सनन अबी दाऊद।
حضرت عثمان بن عبداللہ بن محیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی جس میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند منہ مبارک موجود تھے۔ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری ہو جاتی تو وہ پانی کا برتن ام المومنین کے پاس بھیجا جاتا، وہ اس میں منہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈبیا کو ڈبو دیتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک رکھا ہوا تھا۔ جب بھی وہ کسی جنگ میں جاتے تو وہ اس بال کی برکت سے فتح حاصل کرتے۔ جب جنگ یمامہ میں آپ کی ٹوپی گر گئی تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکے۔ جنگ کے بعد باقی صحابہ نے جب آپ سے اس بے چینی کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس ٹوپی کی کوئی فکر نہیں تھی، مجھے فکر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی تھی جو اس ٹوپی کے اندر موجود تھا۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کبھی فراخی کو روا نہیں رکھا، صرف اتنا خرچ کرتے جو بہت ضروری ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں میں درہم و دینار کے انبار تقسیم کرتے تھے اور خود اپنے گھر کا یہ عالم ہوتا کہ کئی دن تک چولہا جلانے کی نوبت نہ آتی اور فاقوں تک بات پہنچ جاتی۔ زیب تن کرنے کے لیے ایک امامہ، تہبند اور موٹی چادر کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی ضرورت کی کوئی چیز ایک سے زیادہ نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس نہ کبھی 2 قمیضیں ہوئیں، نہ 2 چادریں، نہ 2 تہبند، نہ 2 جوڑے جوتوں کے۔ امام قاضی اپنی کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے اس حالت میں وصال فرمایا کہ آپ کی ذرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیال کے خرچ میں گروی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرچ اور لباس میں اس حد تک اکتفا کیا ہوا تھا کہ بس اس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کل 9 تلواریں ہیں جو آج بھی محفوظ ہیں، جن میں المسور، العزب، ذوالفقار، القلئی، البطار، الحتف، المخزم، الرسوب اور القذیب شامل ہیں۔ آپ کی زرہوں میں ذات الفضول، ذات الوسع، ذات الحویشی، السادیہ، فضا، البترا، الخرنق شامل ہیں۔ آپ کی کمانوں میں الضرورہ، الروحہ، الصفرہ، شوہات، الختوم اور السادات شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹیڑھے سر والا عصا مبارک بھی تھا جس کا نام مہجن تھا۔ یہ 1 گز کے برابر یا کچھ زائد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سہارے چلتے اور سوار ہوتے تھے۔ ایک دوسرا عصا مبارک بھی تھا جس پر آپ ٹیک لگاتے، اس کا نام ارجن تھا، اور ایک لاٹھی شوہد درخت کی تھی جس کو ممشوق کہا جاتا تھا۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو سامان میں ایک پیالہ جسے ریان کہا جاتا تھا، دوسرے پیالے کا نام مغیث تھا، ایک اور پیالہ مصیب تھا جسے 3 جگہ چاندی کے کیلوں سے مضبوط کیا گیا تھا۔ ایک پیالہ لکڑی کا تھا اور ایک پیالہ کانچ کا بنا تھا۔ ایک بڑا پیالہ جس کو غزہ کہا جاتا تھا، اس کے 4 کڑے تھے جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 جبے مبارک تھے۔ ایک سب سندس جبہ تھا، ایک تیالسی جبہ تھا اور تیسرے جبے کا نہیں معلوم کہ وہ کس کپڑے اور رنگ کا تھا۔ نجاشی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 سیاہ موزے ہدیہ کے طور پر بھیجے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنا۔ اس کے علاوہ سیاہ بانوں سے بنا ایک اونی کمبل بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوقت وصال جو اشیاء چھوڑیں ان میں 2 جامہ جرح،
جو ایک قسم کی جمنی چادر کہلاتی ہے، ایک تہبند ہلکے سرخ رنگ کی قمیض اور ایک قمیض سہالی، ایک یمنی جبہ، ایک خمیزہ یعنی چادر اور ایک سفید اونی چادر اور ایک لحاف رنگین جو خوشبودار گھاس سے رنگا ہوا تھا۔ دوستو، جہاں تک بات حالیہ دور میں ان اصل تبرکات کا موجود ہونا ہے تو ان میں جو تبرکات توپ کاپی میوزیم ترکی میں رکھے گئے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں پوری دنیا سے وہاں اکٹھے کیے گئے، ان سب تبرکات کی تاریخ، سند اور روایات بھی موجود ہیں۔ کچھ تبرکات بادشاہی مسجد میں رکھے گئے ہیں، ان کی بھی تاریخ اور دور در دور منتقلی کی سند ملتی ہے۔ بادشاہی مسجد میں موجود تبرکات کو دمشق کے قاضی اور عمائدین شہر کو 23 جمادی الاول 803 عیسوی کو عطا کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ترک سلطان یلدرم باجزید اول نے 2 سال بعد مزید چند تبرکات جو ترکوں کے قبضے میں تھے امیر تیمور کو عطا کیے۔ امیر تیمور ان تبرکات کو تاشقند لے آیا اور پھر اس کے مرنے کے بعد یہ تبرکات اس کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تو اس وقت وہ تبرکات کو اپنے ساتھ ہندوستان لے آیا۔ یہ تبرکات تقریباً 50 کے قریب تھے جو نسل در نسل مغلیہ سلطنت میں منتقل ہوتے رہے، اور جب مغلیہ خاندان زوال کا شکار ہوا تو محمد شاہ رنگیلا کے دور میں یہ تمام تبرکات اس کی بیوی ملکہ زمانی نے اپنی تحویل میں لے لیے، اور جب مغلیہ سلطنت مزید کمزور ہو گئی تو ملکہ زمانی یہ نوادرات فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی، لہٰذا اس نے یہ تمام تبرکات 80,000 روپے کے عوض فروخت کر دیے۔ جموں کے 2 تاجروں شاہ محمد بازا اور پیر محمد چٹھا نے مل کر ان نادر گوہر بے بہا کو خرید لیا۔ ان میں 27 تبرکات پیر محمد چٹھا کے حصہ میں آئے اور باقی 23 شاہ محمد بازا کو ملے۔ پیر محمد چٹھا تبرکات کو لے کر رسول نگر چلا گیا۔ بعد میں جب رنجیت سنگھ کے بیٹے مہان سنگھ نے چٹھوں کو شکست دے کر رسول نگر پر قبضہ کر لیا تو وہ تمام تبرکات سکھوں کے ہاتھ لگ گئے۔ رنجیت سنگھ ان تبرکات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رنجیت سنگھ کو حملے کا ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے اس نے وہ تبرکات اور نوادرات مگیران اپنی ساس سادہ کور کو بھجوا دیے، جس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے شیر سنگھ نے یہ تبرکات چونڈا کے قلعے میں منتقل کر دیے، جہاں سے ہیرا سنگھ ان کو لاہور لے آیا اور ان کو لاہور شاہی قلعہ توشہ خانہ میں محفوظ کر دیا۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو لارڈ لارنس کے حکم پر ان تبرکات کو 1883 میں انجمن اسلامیہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک یہ تبرکات بادشاہی مسجد میں محفوظ ہیں۔ پیر محمد چٹھا کے حصے میں آنے والے کل 27 تبرکات میں سے 23 بادشاہی مسجد میں محفوظ ہیں اور باقی 4 اچ شریف میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں رحمت اللہ علیہ کے ورثہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اچ شریف میں سب سے زیادہ اہم آثار مبارکہ میں عصا مبارک ہے جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ مصر میں ایک مقام ہے جہاں پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے تبرکات مقدسہ محفوظ ہیں، جس میں ایک سرما دانی مبارک، سلائی اور کنگھی مبارک بھی شامل ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو جاری ہے۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے اس پرفتن دور میں چند منافع خوروں نے کس طرح ان تبرکات کا مذاق بنا رکھا ہے اور ان کو ایک بزنس کی شکل دے رکھی ہے۔ ان کی اصلیت سے پردہ اٹھائیں گے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔